أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب تفسیر موضوعی، موضوع کیا ہے؟ تفسیر موضوعی کتاب کا نام کیا تھا؟ آشفی مفاہیم اخلاقی۔ تفسیر موضوعی ہے، جیسے آپ نے تفسیر موضوعی ایک پڑھی تھی، اس کا موضوع کیا تھا؟ قرآنی قصے، قرآنی قصے۔ یہ ہے تفسیر موضوعی دو، تفسیر موضوعی دو، اس کا موضوع کیا ہے؟ تفسیر موضوعی دو میں کیا بیان کریں گے؟ اخلاقی مفاہیم کے بارے میں، اخلاقی مفاہیم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کرامت انسان کو کس اعتبار سے کرامت حاصل ہے؟ بتایا تھا کہ دو اعتبار سے۔ کرامت کس اعتبار سے؟ دو اعتبار سے، ایک تو مادی حساب سے، اور جو اس کی جو تو وہ ہے جو روحی اعتبار سے، نفسی اعتبار سے، جو خدا نے اس کو دے کے بھیجا ہے۔ اور کچھ وہ ہے کہ جو یہ سب چیزیں ہم نے کل تک پڑھی تھی۔ بات یہ آئی تھی کہ قرآن میں جو یہ تھا، خداوند عالم نے کہا تھا ہم نے اپنی بہت سی مخلوق کے اوپر انسان کو برتری دی، یعنی فضیلت دی۔ تو بات پہلے جو کرمنا تھا، بعض جگہ کرمنا ہے، یا مثال کے طور پر اور کیا ہے؟ فضلنا، اس کے بارے میں ہم نے فرق پڑا۔ کیا تھا کرمنا اور فضلنا کے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بولیے تکریم کے معنی ہے، نفسی معنی کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ خصوصیات جو انسان کے نفس کے اندر ہے، جو اس کے اندر وہ شرافت، وہ خصوصیات جو انسان رکھتا ہے، جیسے عقل، اس کے پاس حق و باطل کو پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ تو بعض نے کیا کہا؟ تکریم کے معنی یہ ہے کہ خدا نے اس کو یہ چیز عطا کی، اس کے اعتبار سے اسے برتر بنایا۔ کس اعتبار سے؟ کہ اس کے پاس کیا ہے؟ عقل و شعور ہے۔ لیکن تفضیل کے معنی کیا ہے؟ تفضیل یعنی فضلنا، یعنی جو انسان کو الگ سے حاصل کرتا ہے آنے کے بعد، مثلا اچھا اخلاق، تو آپ کو اچھے اخلاق میں اور حق و باطل، اچھا اخلاق بھی ایک صفت ہے، اچھا اخلاق بھی ایک صفت ہے، اور حق اور باطل کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت بھی ایک اچھی چیز ہے۔ دونوں خصوصیات ہیں، لیکن دونوں خصوصیات میں کیا فرق ہے؟ ایک خصوصیت اس کی نفسی ہے، اس کے پاس ہے یہ حق و باطل کو پہچاننے کی صلاحیت، اور دوسرا اچھا اخلاق ہی کماتا ہے انسان، یہ کماتا ہے انسان۔ اب حق و باطل، اور یہ جو صرف کمائی ہوئی چیز ہے، تفضیلی چیز ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک میں ہو۔ اچھا اخلاق کس ہر ایک میں ہے کیا؟ نہیں، لیکن حق و باطل کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے سب کو دی ہے، ہر انسان کو دی ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ بہت سے لوگ تو نہیں کرتے تمیز، دی ہے صلاحیت، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کٹ دھرمی کم علمی جہالت کی بنا پر وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن صلاحیت سب کے اندر ہے۔ لہذا اللہ نے جو کہا کرمنا، جو ورڈ آیا ہے قرآن میں جہاں بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اس اعتبار سے جو اس کا اندرونی نفسانی صفات ہیں، اس اعتبار سے اوروں پر اور مخلوقات پر فضیلت دی، برتر بنایا۔ لیکن جہاں پہ آیا فضلنا، وہاں پہ انسان کو جو برتری دی ہے تمام مخلوقات کے اوپر، وہ کس اعتبار سے؟ کہ انسان جو ہے وہ بہت سی چیزیں کما سکتا ہے، بعد میں صفات خصوصیات حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہم نے تقریر کرمنا اور فضلنا کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد آیا تھا کہ قرآن کی آیت میں کہ کثیر، بہت سی اپنی مخلوقات کے اوپر انہیں اسے فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کثیر سے مراد یہاں کیا ہے؟ تو بتایا تھا کثیر سے مراد حیوانات اور جن ہے، اور من جو ہے، من جو آیا اس کے اندر وہ من تبعیض ہے۔ لہذا انسان یہ جو آیت جو ہے کہ ہم نے بہت سی مخلوقات پر اسے بافضیلت بنایا انسان کو، انسان کی برتری تمام زمینی موجودات کے اوپر۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ کثیر کے معنی یہاں پہ سب کے سب ہیں، جمیع کے معنی میں، اور من ہے بیانیہ۔ کثیر کے معنی یہاں یعنی اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہم نے
کرمنا، ایسے ہی تھا کرمنا یا فضلنا، کیا تھی آیت؟ وفضلنا وفضلناہم علی کثیر مما خلقنا تفضیلا، فضلنا تفضیلا، تفضیل آپ جانتے ہیں مفعول مطلق ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو علی کثیرین جو ہے کثیر ممن، تو من کو بیانیہ بتایا، کثیر جمیع کے معنی میں، تو یعنی ہم نے ان کو یعنی انسانوں کو فضیلت دی علی کثیرین یعنی علی جمیع، سب کے اوپر، جیسے ان میں سے بہت سی من بیانیہ ہے، جیسے مثلا فضلنا ممن خلقنا، وہ چیزیں جو ہم نے خلق کی ان سب کے اوپر، یعنی کن چیزوں کے اوپر جو ہم نے خلق کی، من بیانیہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کثیر کس معنی میں؟ جمی کے معنی میں، اب من بیانیہ ہے، تو آیت کی دلالت کس چیز کے اوپر ہوگی کہ انسان کی برتری تمام موجودات کے اوپر ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے حیوانات، چاہے جنات، صحیح ہے نہیں؟ اب اس کے بعد بتایا کہ ہر بہرحال اس آیہ شریفہ میں انسان کی برتری تمام موجودات کے اوپر بیان کی گئی ہے، اور یہ برتری کس اعتبار سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہ کس وجہ سے یہ برتری انسان کو تمام موجودات پر؟ اس کی جسمی اور روحی خصوصیات کی وجہ سے، اس کے جسم کی خصوصیات کے اعتبار سے بھی وہ سب پہ برتر ہے، اور روحی اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کیونکہ انسان جسمانی اعتبار سے بھی پرفیکٹ مخلوق ہے، اور روحی اعتبار سے بھی پرفیکٹ مخلوق ہے، اسی لیے خداوند عالم نے اپنے آپ کو انسان بنانے کے بعد، انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنے آپ کو احسن الخالقین کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر دیکھیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ٹھیک ہے، اور ہم نے انسان کو خلق کیا من سلالۃ من طین، مٹی کے نچوڑ سے، مثلا ثم جعلناہ نطفۃ، اس کے بعد ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں بنایا، فی قرار مکین، ایک جگہ پر اس کو نطفے کی شکل میں ہم نے استوار رکھا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ نطفے کو جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس کے بعد جمع ہوئے خون کو لوتھڑا، گاڑے کو لوتھڑا، خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت، وہاں گوشت، اور گوشت کے اندر پھر ہڈیاں، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، جی سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد ہم نے دوسری آفرینش، اس کو دوسری ایک وجود بخش دیا، کہاں سے ایک انسان بنا دیا، ٹھیک ہے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، آفرین و شاباش ہو ہے، کہتے ہیں نا وہ شاباش ہو اللہ کو جو بہترین خلق کنندے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ لہذا یہی وجہ ہے انسان کی جو جسمی اور روحی خصوصیات ہیں، جس کے وجہ سے سب پہ برتری حاصل ہے اسے تمام موجودات پر، اسی لیے یہ ہر اعتبار سے، کیونکہ جسمی اور روحی اعتبار سے انسان پرفیکٹ ہے، اس لیے خدا نے اس کو بنانے کے بعد اپنے آپ کو احسن الخالقین کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ بنابراً لہذا اگر خداوند در مورد حقیقت انسان، اگر خداوند عالم انسان کی حقیقت کے بارے میں احسن الخالقین ہے، بس انسان درمیان مخلوقات احسن المخلوقین ہوا۔ جب خدا انسان کو بنانے کے بعد اپنے آپ کو احسن الخالقین کہہ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان کسی وجہ سے تو کہہ رہا ہے، لہذا انسان بھی احسن المخلوقین ہوگا۔ وعین برتری، اور یہ برتری بدلیل جامعیت، اور یہ برتری کس وجہ سے تمام مخلوقین کے اوپر؟ کیونکہ انسان جامع ہے، جسمی اور روحی اعتبار سے پرفیکٹ ہے، زیرا اس لیے کہ ہر چند حیوانات در جنبہ جسمانی با انسان شریکان، اس لیے کہ چاہے حیوانات جسمانی پہلو میں انسان کے شریک ہیں، مطلب انسان کے بھی ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اس کے بھی ہیں، اس کے بھی دانت ہیں، اس کے بھی دانت ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، نہیں جسمانی پہلو میں بہت سے حیوان اس کے شریک ہیں، نہیں بعض تو بالکل سیم لگتے ہیں، جیسے چمپانزی وغیرہ، حرکتیں ہوئی، ولی خداوند حتی در مورد زیبا ترین حیوانات تعبیر احسن الخالقین کا بیکار نہ، لیکن اس کے باوجود بھی خداوند عالم نے کسی بھی مخلوقات، کسی بھی حیوانات کے لیے احسن الخالقین تعبیر اپنے لیے نہیں انتخاب کی، ٹھیک ہے؟ سب سے خوبصورت حیوانات، مور کتنا خوبصورت حیوان ہے، یا اور جنہیں کتنے خوبصورت، جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، ایسے ایسے پرندے، ایسے ایسے حیوانات خوبصورت، اس کو بنانے کے بعد بھی خداوند عالم نے احسن الخالقین تعبیر استعمال
اسویتی کا دوسری طرف انسان در جنبہ روحانی، یہ تو جسمانی جنبہ تھا، جسمانی بولیے پہلو تھا، جسمانی پہلو تھا، لیکن روحانی پہلو میں بھی انسان، دوسری طرف انسان در جنبہ روحانی، روحانی پہلو میں از نفخ الہی بہرے مند ہوئے، اس کا روحانی جو پہلو ہے وہ اللہ کی پھوک، اللہ کا پھوک سے بہرے مند ہے کہ اللہ نے پھونکا ہے اس کو، وہ ان ہے اس اعتبار سے با فرشتگان، اس اعتبار سے وہ فرشتوں کا شریک ہے۔ انسان جسمی اعتبار سے حیوانات کا شریک ہے، لیکن روحی اعتبار سے کیونکہ اللہ کا پھونکا ہوا ہے تو فرشتوں کے ساتھ شریک ہے۔ لیکن فرشتگان، ولی فرشتگان بے عنوان احسن المخلوقین شناخت، لیکن ان فرشتے احسن المخلوقین کے حساب سے عنوان سے نہیں پہچانے گئے، بلکہ مکلف بے سجدے پر انسان شدہ، بلکہ اگر احسن المخلوقین ہوتے تو انسان کے سامنے تھوڑی سجدہ ان سے کرایا جاتا۔ لہذا کیونکہ انسان ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے، ان جامعیت یہ پرفیکٹ ہونا بے انسان چنان امکان بخشیدہ، اس طرح یہ امکان اس کو بخشا ہے کہ در عرص حی گوناگون مختلف پیریڈ میں وہ درجات مختلف درجات میں وہ سیر کر سکتا ہے، وہ آمادگی عروج پہ بالا ترین مقام و کمالات را دارا باشد، اور وہ ایک بالا ترین اوپر مقامات تک پہنچنے کو اور حاصل کرنے کے کمالات اور کمالات حاصل کرنے کا وہ دارا ہو، یعنی صاحب ہو، یعنی رکھتا ہو، یہ اس کے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے بہترین صورت و نظام خلقتی برائے انسان کا، اس لیے انسان کے لیے بہترین صورت اور نظام خلقت اس کے لیے انجام پایا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہے، انسان کو بہترین صورت اور نظام میں ہم نے خلق کیا ہے، پس انسان باید بدلیل توجہ و عنایت خاص سے خداوند، انسان کو چاہیے کہ خداوند عالم کی خاص عنایت اور توجہ کے ذریعے سے جی نا، لہذا انسان بے او خداوند عالم کی اس کو ایک خاص عنایت اور توجہ کی وجہ سے وہ کرامت ہی کی بے بخشیدہ، اللہ نے جو کرامت اس کو بخشی ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ ہموار متذکر باشد، ہمیشہ وہ یاد رکھے، یاد دہانیوں سے ہوتی رہے، یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خداوند میں خاص، اگر خدا چاہتا امید توانی سورہ بے صورت ہے دیگر بھی آپ نہیں، تو خدا اسے دوسری صورتوں میں بھی خلق کر سکتا تھا، آنگاہ خواہد پذیر اس وقت یہ بات قبول کرے گا انسان اگر اسے یاد رہے گی یہ بات کہ وہ اسے کسی اور صورتوں میں بھی تو خلق کر سکتا تھا، لیکن بہترین اس پہ خلق کیا، تو جب اگر اسی بات کو یاد رکھے گا تو یہ بات کو قبول کرے گا کہ مجالی برائے جی کبر و ورزی و غرور در پیش گاہ الہی باقی نہیں ہوگا، اگر یہ بات اسے یاد رہے گی تو پھر کبھی بھی خداوند عالم کے سامنے تکبر اور غرور نہیں رہے گا، کوئی جگہ اس کی بچے گی، لہذا جو پست اخلاقی صفات ہیں اس کے اندر آئیں گی نہیں، تکبر غرور وغیرہ، کیوں؟ کیونکہ اگر اسے یاد رہے گا تو خدا اسے اور شکلوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن احسن المخلوقین میں خلق کیا اسے، یہ کرامت بخشی نا اللہ نے، اس کو یاد رکھے ہمیشہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے ما غرک، تیرے کریم رب کے مقابلے پہ کس چیز نے تجھے مغرور بنا دیا؟ تجھے معلوم ہے تیرا رب ہے یہ، اور کتنا کریم ہے یہ، کتنا رحمان رحیم کریم ہے یہ، تو ایسی کون سی چیز تھی جس نے ایسے رب کے سامنے تجھے مغرور بنا دیا؟ الذی خلقک، وہ رب کے جس نے تجھے خلق کیا، وفسواک، اور تیرے جسم کو صحیح کیا، فعدلک، اور اعتدال بخشا، فی ای صورت ما شاء رکبک، در حالی کہ وہ کسی بھی صورت میں چاہتا تو تجھے پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے تجھے اس صورت میں پیدا کیا جو بہترین احسن المخلوقین ہے، لہٰذا تو پھر کیوں مغرور ہے تو خداوند عالم کے سامنے؟ سمجھ میں آیا؟ اب ہے کرامت در تسخیر، انہوں نے خدا کے اوپر کہا تھا نا انسان کی کرامت دو اعتبار سے ہے، ایک تو وہ کہ وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے جو اور نہیں کر سکتا، دوسرا یعنی روحانی اعتبار سے وہ ملائے اعلیٰ تک، فرشتوں کے اوپر تک پہنچ سکتا ہے، کہاں تک کہ تقرب خدا حاصل کر سکتا ہے اپنی صلاحیتوں سے، اور دوسرا اعتبار کیا تھا کہ وہ کائنات کی تمام چیزوں پر، دنیا کی تمام چیزوں پر
بولیے، تصرف کر سکتا ہے، تسخیر کر سکتا ہے، اسے اپنے کنٹرول اور قابو میں کر سکتا ہے. یہی تو کرامت دو اعتبار سے تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحملناہم فی البر والبحر، وہ شروع والی آیت. اور ہم نے انہیں سوار کیا یعنی سواریوں پر، فی البر خشکی میں اور سمندروں میں، ورزقناہم من الطیبات، اور پاک پاکیزہ رزق دیا. تو خداوند عالم اس آیت شریفہ میں تمام جو خداوند عالم نے اس کو ہیبار تحفے دیے ہیں، ان تمام تحائف میں سے کہ جو انسان کو بخشے ہیں، سب سے پہلے مسئلہ حرکت انسان در خشکی و دریا اشارے میں. سب سے پہلے جو خداوند عالم نے جو تمام ہدیے اور تحفے انسان کو بخشے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے انسان کا خشکی اور دریا میں سفر اور حرکت کے مسئلے کو کی طرف اشارہ کیا کہ ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے ہو کہ بحر گیریہ طبی کیا ہے طیبات و انواع روزیہا بدون حرکت امکان پذیر نہیں. یا تو شاید اس وجہ سے اشارہ ہو، اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو ہم نے رزق دیا اسے پاک و پاکیزہ، یہ پاک و پاکیزہ رزق جب تک میسر نہیں آ سکتا جب تک آپ حرکت نہ کریں اپنی جگہ سے، چاہے وہ خشکی میں جانا پڑے چاہے سمندروں میں جانا پڑے. اس طریقے سے کہ حرکت مقدمہ ہے کسی بھی طرح کی برکت کا. حرکت کہتے ہیں نا حرکت میں برکت، کہاوت بھی مشہور ہے حرکت میں، حرکت کریں گے آپ تو برکتیں ملیں گی. یہ حرکت نیاز پہ مرکب رہوار دارات سواری کی اس میں ضرورت ہوتی ہے اس حرکت میں. اور ممکن ہے کہ ٹھیک ہے، یا تو اس وجہ سے خداوند عالم نے حرکت کا ذکر پہلے کیا ہو کیونکہ طیبات جو رزق ہے وہ حرکت سے ہی حاصل ہوں گے، یا ممکن ہے کہ جہت اس وجہ سے ہو کہ خداوند عالم میخا چاہتا ہے کہ سلطہ انسان برکل پہنائے زمین و آمز دریا و خشکیلا مشخص مراد کہ انسان خداوند عالم انسان کا جو سلطہ قبضہ ہے اس کا حد کتنی ہے کہ وہ سمندروں پر دریا کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. یہ مشخص ہو سکتا ہے خدا یہ مشخص کرنا چاہ رہا ہو کہ اس کا کنٹرول کتنے حد تک ہے. اس لیے کہ ہر ایک موجودات، اس لیے کہ ہر مخلوقات میں ہر مخلوق در قسمت یا محدود زمین زندگی میں دنیا کے ایک خاص علاقے میں خاص حصے میں رہتی ہیں. بہت سے جانور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے یہاں ہیں، یہاں نہیں ہے. بہت سے ملکوں میں فلاں چیز ہے، آپ کے میں نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایک محدود جگہ پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں. وقت انسان ہے کہ جو، یا مثال کے طور پر بڑی ویل مچھلی جو ہوتی ہے کتنی گہرائی میں رہتی ہے، اوپر نہیں آتی. مطلب کون کون سی مچھلی، لیکن انسان نیچے بھی چلا گیا اوپر بھی چلا گیا، ہر جگہ چلا گیا. وہ تنہا انسان، فقط یہ انسان ہے کہ برکل ان پورے خاکی حکومت دارت، یہ فقط انسان ہے کہ جو اس خاکی گولے پر تمام جگہ پر رہتا ہے، حکومت کرتا ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا. بنابراین اس لیے آفرین نیش جہان، دنیا کی خلقت اور زمین و آسمان کے نظام کا برپا کرنا انسان کی خلقت سے پہلے یہ کس بات کی علامت ہے؟ نشان از کرامت انسان نزد پروردگار عالم کے نزدیک انسان کی کرامت کی علامت ہے کہ اس نے اسے اتنی کرامت دی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے کائنات کو خلق کیا، زمین و آسمان کا پورا نظام، تاکہ یہ آ کے اس میں، اس لیے کہ ہمیں چیز قبل از وہ برائے، اس لیے کہ تمام چیزیں انسان سے پہلے اور اس کے لیے خلق کی گئی تاکہ وہ اس کی خدمت کرے تمام مخلوقات. وصلی اللہ علی محمد اللہم صل علی